عزیز دوستو آداب، میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ 91.2 FM کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن رہے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم کھیلوں کا قومی دن اور میجر دھیان چند پر بات کریں گے۔ ہندوستان میں کھیلوں کا قومی دن ہر سال 29 اگست کو منایا جاتا ہے، جو کہ ہاکی کے عظیم کھلاڑی میجر دھیان چند کی سالگرہ کا دن ہے۔ میجر دھیان چند نے ہاکی کی دنیا میں اپنی شاندار کارکردگی کے ذریعے ہندوستان کا نام روشن کیا اور ان کی یاد میں یہ دن کھیلوں کی اہمیت اور کھلاڑیوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ میجر دھیان چند کا اصل نام دھیان سنگھ تھا۔ ان کا نام دھیان چند اس وجہ سے پڑا کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی چاندنی راتوں میں ہاکی کی پریکٹس کیا کرتے تھے جب ہندوستان میں فلڈ لائٹ دستیاب نہیں تھیں۔ دھیان سنگھ کی چاندنی رات میں پریکٹس دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے ان کو چاند کا لقب دیا۔ وقت کے ساتھ چاند کا لقب ان کے ساتھ جڑ گیا اور انہیں عام طور پر میجر دھیان چند کے نام سے جانا جانے لگا۔ میجر دھیان چند کی قیادت اور کھیل میں مہارت نے بھارتی ہاکی کو ایک نئی پہچان دی اور ان کی شاندار کارکردگی نے انہیں عالمی کھیلوں کی دنیا میں ایک علامتی شخصیت بنا دیا۔ ان کا ذکر ہندوستانی ہاکی کی تاریخ کے بغیر نامکمل رہے گا۔ دھیان چند نے اپنے کھیل کی مہارت، تکنیک اور شاندار کارکردگی کے ذریعے عالمی سطح پر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ ان کی کامیابیاں ہندوستانی کھیلوں کی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ میجر دھیان چند نے 1928، 1932 اور 1936 کے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم کی قیادت کی اور تینوں بار سونے کے تمغے جیتے۔ خاص طور پر 1936 کے برلن اولمپکس میں میجر دھیان چند نے اپنی غیر معمولی مہارت اور کھیل کے انداز سے سب کو متاثر کیا۔ برلن اولمپکس کے فائنل میں میجر دھیان چند کی شاندار کارکردگی نے ہندوستان کو ایک واضح فتح دلائی۔ ہندوستان نے فائنل میں جرمنی کو 1-8 سے شکست دی، جو کہ ایک بڑے مارجن سے فتح تھی۔ یہ کامیابی نہ صرف ہندوستانی ہاکی کی برتری کو ظاہر کرتی ہے بلکہ دھیان چند کی شاندار کارکردگی کی بھی گواہی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر میجر دھیان چند کے کھیل سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے انہیں جرمنی شہرت اور جرمن فوج میں کرنل کے عہدے کی پیشکش کی۔ میجر دھیان چند نے ایڈولف ہٹلر کی پیشکش کو مودانہ طور پر مسترد کر دیا کیونکہ ان کی وفاداری اور حب الوطنی ہندوستان کے لیے تھی۔ میجر دھیان چند نے جرمن شہریت اور فوجی عہدے کی پیشکش کو انکار کر کے اپنے وطن کے ساتھ اپنی وفاداری اور حب الوطنی کا واضح اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے وطن اور ہندوستانی شناخت کی پختہ وابستگی کو برقرار رکھا، جو ان کی عظمت اور کردار کی ایک اہم مثال ہے۔ میجر دھیان چند نے ہندوستان کے لیے کھیلنے کا عزم برقرار رکھا اور ان کی حب الوطنی نے انہیں نہ صرف ایک عظیم کھلاڑی بلکہ ایک قومی ہیرو بھی بنا دیا۔ میجر دھیان چند نے اپنے 22 سالہ کیریئر کے دوران ہاکی کے میدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 400 سے زائد گول اسکور کیے۔ میجر دھیان چند کی کھیلنے کی فنی مہارت اور اسٹائل نے انہیں اپنے دور کے سب سے بہترین ہاکی کھلاڑیوں میں شامل کیا۔ ان کی گول کرنے کا انداز اور تکنیک آج بھی ہاکی کے ماہرین اور شائقین کے درمیان موضوع گفتگو ہے۔ ایک میچ کے
دوران دھیان چند نے اپنی شاندار کھیل کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیند کو اپنی ہاکی اسٹک سے مکمل کنٹرول میں رکھا۔ ان کی تکنیک اتنی متاثر کن تھی کہ گیند تقریباً پورے میچ کے دوران ان کی اسٹک سے چپکی ہوئی نظر آئی۔ دھیان چند کی غیر معمولی کارکردگی نے حریف ٹیم کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دھیان چند کی ہاکی اسٹک میں مقناطیس لگا ہوا ہے جو کہ گیند کو چپکائے رکھتا ہے۔ اس الزام کے بعد دھیان چند کی ہاکی اسٹک کو توڑ کر جانچا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس میں کوئی مقناطیس یا غیر قانونی چیز ہے۔ جانچ کے دوران کوئی مقناطیس یا غیر قانونی مواد نہیں ملا، جس سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ دھیان چند کی مہارت ہی ان کی کامیابی کی وجہ تھی۔ دھیان چند نے اس کے بعد دوسری اسٹک سے بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ ان کی مہارت اور تکنیک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ان کی کامیابی کسی بھی اضافی مواد کی وجہ سے نہیں تھی۔ دھیان چند کی اس شاندار کارکردگی اور مہارت کی بدولت انہیں ہاکی کا جادوگر کا لقب ملا۔ ان کی تکنیک، گیند پر کنٹرول اور کھیلنے کا انداز اتنا متاثر کن تھا کہ یہ لقب ان کے کھیل کی فنی مہارت اور عظمت کا بہترین اظہار بن گیا۔ میجر دھیان چند کی کھیل کی مہارت نے ہاکی کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے اور ہندوستان میں مختلف کھیلوں کے مراکز اور اسٹیڈیم میجر دھیان چند کے نام پر ہیں۔ میجر دھیان چند کو کھیل کی تاریخ میں سب سے عظیم ہاکی کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی یاد میں ہر سال ان کی سالگرہ 29 اگست کو بھارت میں قومی کھیل نیشنل اسپورٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر مختلف تقریبات اور ایوارڈز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ کھلاڑیوں کی محنت اور کامیابیوں کو سراہا جا سکے۔ ہندوستان میں اس دن کو کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اہمیت دی جاتی ہے اور مختلف کھیلوں کے ایونٹس اور سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس دن مختلف کھلاڑیوں اور کوچز کو بھی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام جو عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے آپ 91.2 FM کی فریکوینسی پر سن رہے ہیں، جہاں آج کھیلوں کا قومی دن اور میجر دھیان چند پر گفتگو کی گئی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔